خشکی اور تری فساد سے بھر چکے ہیں، اس کے اندر اتھل پتھل مچ چکا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد نے جنم لے لیا ہے زمین کے اوپر، اور تری نے یعنی سمندروں میں بھی فساد نے جنم لے لیا ہے. فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کن چیزوں کی وجہ سے؟ ان چیزوں کی وجہ سے جو لوگوں نے اعمال کیے ہیں، اس کی وجہ سے زمینوں کے اندر خشکی اور تری کے اندر کیا ہے؟ فساد برپا ہو چکا ہے. ہر ایک چیز زمین اور تری کی کیا ہے؟ پریشان حالی میں گزر رہی ہے. کیوں؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے کارنامے کی وجہ سے، لوگوں کے ایسے اعمال کی وجہ سے جس نے چیزوں کو اصل رخ سے موڑ دیا ہوا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور ان چیزوں کا وبال، ان کی کمائی کا، ہاتھ کی کمائی کا اور ان کے اعمال کا، برے اعمال کا انجام دنیا میں کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ انہیں ان چیزوں کا مزہ چکھا دیا جائے. لیذیقہم، تاکہ مزہ چکھ لیں وہ، بعض الذی عملوا، اپنے بعض ان کاموں کا جو انہوں نے کیا ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ ان چیزوں سے پلٹ جائے، شاید کہ ان کے اندر کیا ہو جائے؟ بدلاؤ آ جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ایسے حالات لاتا ہے جس سے تم اپنے زندگی کو بدلنے کی کوشش تو کرو، تم اپنے زندگی میں بدلاؤ تو لاؤ. تم اپنے حالات کے مارے ہوئے ہو تو ان حالات پہ غور و فکر تو کرو کہ یہ حالات کیوں آئے ہیں ہماری زندگی میں. جبکہ ایک مسلمان کی زندگی کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھے کو پکڑ کے بے من کی بیا کا، میرے کندھے کو پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، یا غلام کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، کہ اے چھوٹے بچے، اے میرے نوجوان صحابی سنو، کن فی الدنیا، دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو، کانک غریب، گویا کہ آپ اجنبی ہو. اس دنیا میں دل لگانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس دنیا میں اجنبیت کی زندگی گزاریے، ایسے زندگی گزاریے کہ دنیا میں کسی کو بھی آپ کے بارے میں پتہ نہ ہو، اور آپ اللہ رب العالمین کے اتنے قریب ہوگی جب آپ ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ رب العالمین آپ کے اٹھائے ہوئے ہاتھ کو واپس نہ کرے خالی. او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح زندگی گزارو، کہ ایک مسافر اپنے سفر کا سامان لے کر کے ہمیشہ تیار رہتا ہے جانے کے لیے، ہمیشہ سفر کی تیاری میں رہتا ہے کہ کب وقت آ جائے اور چلنا پڑ جائے. ویسے ہی آپ مسافر کی زندگی گزارو اس دنیا میں، مسافر کی طرح الرٹ رہو، کب بلاوا آ جائے اور منزل کی طرف روانہ ہونا پڑے گا، ہمیشہ تیار رہو. اسی حدیث کی ضمن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب آپ شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح بھی ہوگی، آپ کی آنکھ صبح بھی دیکھے گی، اس انتظار میں مت کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو تو اس انتظار میں مت رہنا کہ آپ کی آنکھ شام کا وقت بھی دیکھے گی. خُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ، جب اللہ نے صحت دی ہوئی ہے تو بیماری کے آنے سے پہلے اس صحت کے اندر جتنا ہو سکتا ہے رب سے لو لگا کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرا دیجیے، اپنے رب کے قریب ہو جائیے، اپنے رب کو راضی کر لیجیے اپنے صحت کے رہتے ہوئے بیماری کے آنے سے پہلے. اس لیے کہ بیماری کا کچھ پتہ نہیں وہ کب دستک دے دے آپ کے اوپر، کس راستے سے آپ کے اوپر آ جائے، اندرونی بیماری آ جائے یا باہری بیماری آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ وہ بیماریاں آپ کو کب اپنے چنگل میں لے لیں. اور موجودہ وقت میں دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی بیماریاں دنیا کے اندر جنم لے چکی ہے، ایک سے ایک بیماریاں جن کے نام تک نہیں معلوم، ایسی ایسی بیماریاں اور نئی نئی چیزیں آ رہے ہیں، نئے نئے وائرسز آ رہے ہیں جن وائرس سے دنیا پریشان ہو جاتی ہے. ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، 3 سال پہلے کی، دیکھیے ایسا وائرس آیا کہ پوری دنیا مکمل طور سے بند ہو گئی. کیوں؟ اللہ رب العالمین لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، سمجھ جائیں، سمر جائیں، آ جائیں اللہ کی طرف، بڑھیں اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اپنے رازق کی طرف، اس کو راضی کر لیں، اسی میں کامیابی. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنے موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر جتنا ہو سکتا ہے اتنا کام کر لو،
اس لیے کہ جانے کے بعد دنیا سے انسان محتاج ہو جاتا ہے. پھر پتا نہیں کون آپ کے لیے آپ کے نام سے ہاتھ اٹھائے گی رب کے سامنے کہ نہیں اٹھائے گی, کچھ پتا نہیں. کون آپ کے لیے مغفرت طلب کرے گا یا نہیں کرے گا, کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے آپ اپنے جسم میں جان رہتے ہی اللہ کی جانب جھک جائیے اور اس سے معافی مانگ لیجیے, اس کو راضی کر لیجیے اور اس کے دین کی طرف بڑھ جائیے. تو موجودہ حالات میں ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں. تو کیا کرے, نمازوں کا اہتمام کرے. 5 وقتہ نماز ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش پوری کی جائے, پوری کوشش کی جائے. اس کے اندر ذرہ بھر بھی کوتاہی قبول نہیں ہے, اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے نماز کا سوال کرے گا. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, اور اس میں اگر پیچھے ہو گئے, اس میں کمزور پڑ گئے, تو پھر بتائیے آگے کن معاملات کیا ہوں گے. خود ہی سوچ لیجیے کتنے مشکل حالات پیدا ہو سکتے ہیں, خود ہی سوچ کر کے دیکھیے. اس لیے اپنی نمازوں کو درست کیجیے اور نماز کے تعلق سے حساس ہو جائیے. نماز کبھی بھی کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے, اس لیے ہمیشہ نماز کو پرائرٹی دیجیے. ہر حال میں نماز پڑھیے, چاہے جہاں کہیں بھی ہے وہاں. اگر نماز معاف ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان میں نماز کو معاف کر دیتا, وہاں بھی نماز معاف نہیں, ہلکی ضرور کر دی, معاف نہیں کی. سفر میں نماز کو معاف کر دیتا. سفر کیا کہا گیا, السفر قطعۃ من النار کہا جاتا ہے. سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوتا ہے. جہاں سفر جرنی جو انسان کرتا ہے, کچھ پتا نہیں کب کون سے حالات آ جائیں, کیا ہو جائے, اس میں معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ. لیکن اس میں بھی نماز کو ہلکی کی معاف نہیں کیا اللہ. کیا پتا چلا, نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری اہم یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نماز کی حفاظت کرے, اس لیے کہ اسلام کا دوسرا رکن ہے, اسلام کا دوسرا پلر ہے, اس کی ذمہ داری. استقامت دین تو ہے ہی, پھر اس کے بعد ادعیہ کا, دعاؤں کا ذکر کرے, دعاؤں کا ورد کرے. جس دعا کی بنیاد پہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طریقے کی مشکل حالات آ جاتے, کہ کسی پریشانی میں آپ گر جاتے, تو آپ یہ دعا کرتے تھے اکثر, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, کہ اے زندہ رہنے والے اور باقی رہنے والی ذات, ہمیشہ ہمیش کے لیے تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. برحمتک استغیث, تیرے رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں, سوال کرتا ہوں. یہ دعا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی حدیث کے ذریعے سے, اور قرآن نے بھی دعائیں سکھائی ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعائیں ہیں جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے سکھائی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں کا ورد کیجیے, ان دعاؤں کو پڑھیے تو صحیح, ان کے ذریعے سے زندگی میں انقلاب آتا ہے. اور دعا کے تعلق سے کیا ہے, حدیث آتی ہے, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے. دعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, عبادت کا دماغ. ان چیزوں کا اہتمام کریں, اس کے تعلق سے حساس رہیں, زندگی گزاریں. نہیں تو جو حالات ابھی سامنے آ رہے ہیں نا, اس سے بدتر حالات آئیں گے. ابھی وقت بورڈ کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے نا, اب پتہ نہیں کن کن چیزوں پر ہاتھ ڈالے گی آپ کی. جو ظالم و جابر حکومت ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہے, وہ چاہے گی کہ آپ اس زمین پہ مت رہو, اس زمین سے آپ چلے جاؤ. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ زمین ہی ہمارے لیے بنائی, غیروں کے لیے تو بنائی نہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس زمین کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر ہوتی نا, تو اپنے نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ پانی کے لیے ترسا دیتا. کیا پتہ لگا, اہل ایمان کی اہمیت ہے. اہل ایمان کے وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اوپر زندگی بسر کرنے کا موقع دیا ہوا ہے. تو اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی ایمان کو اور مضبوطی کے ساتھ تھامے, اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی ویلیو ہے, باقی کسی کی ویلیو نہیں. اس لیے کہ اس دنیا کی ویلیو نہیں ہے, اور اس دنیا میں وہی کچرے کباڑے رہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں کے سامنے تو سر جھکاتے ہیں, اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے. ان کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک. ہاں, وہ ایمان لے آئے, دل کے اندر ایک اللہ کو اپنا معبود مان لے, اس کے سامنے سر جھکائے, تو پھر وہ دنیا کے اندر
کیا ہے اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور محترم ہو جائیں گے، اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جس کو اللہ نے عزت دی۔ تو ان چیزوں اور حسن اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو حسن اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، وہ نبی جس کی پہچان ہی اس حسن اخلاق سے ہوتی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم کہا اللہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں ایک اچھے اخلاق کو پھیلانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو جس نبی کو اللہ نے اخلاق سے پہچان کرائی ہو، جس نبی کی کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے بلند پائے پر کیا ہے، فائز ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ کفار مکہ ہر اختلاف کے باوجود آپ کو صادق اور امین کہنا کبھی نہیں چھوڑا۔ اسے مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، آپ کے پاس مکے والوں کے پیسے بطور امانت مال اور زیورات آپ کے پاس بطور امانت رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اخلاق اور آپ کی کوالٹی سے متاثر ہے۔ آج بھی ہماری کوالٹی سے متاثر ہیں وہ لوگ، لیکن قبول کر پانا ان کے لیے، ہضم کر پانا مشکل ہوتا ہے۔ غیر اتنا جلدی قبول نہیں کرتے، ان کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے سے دکھانا پڑتا ہے۔ تو اخلاق کو مضبوط کیجئے، اپنے کردار کو مضبوط کیجئے، اور اللہ رب العالمین سے لو لگائیے، اس سے اپنے توبہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ وہ ہر حال میں توبہ قبول کرتا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ بندے کی معافی کو کیا ہے، گناہوں کو معاف کر کے لوٹا دیتا ہے، اس کے توبے کو قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے، دینی میٹھے بھائیوں اور ماں بہنوں، بچوں کو سکھائیے، ان کو اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ بتائیے، ان کو اللہ سے لو لگانے کی تعلیم دیجیے، ان کو بتائیے کہ اللہ کی ذات کس قدر پاورفل ہے، اللہ کی ذات سے محبت سکھائیے، ان کے دلوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اللہ کی ذات کے لیے محبت پیدا کیجیے، ان کے دلوں کو بدلیے، تو ان کے دل آپ کے اعمال سے بدلیں گے۔ اس لیے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے کردار کو دیکھتا ہے اور ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اپنے کردار کو بدلیں گے، آپ اپنے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال کو انجام دیں گے، آپ کی اولاد آپ کے اعمال کو دیکھ کر آپ کے اعمال کے رنگ میں خود وہ ڈھلے گی، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو بدلیں گے، اللہ کی رضامندی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے بہترین سامان فراہم کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ گزر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما لے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ رب العالمین آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان، خصوصاً غزہ اور فلسطین کے لوگ پریشانی اور مشکل کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، رب العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ رب العالمین ان کے اوپر جو بھی ظلم کر رہے ہوں، ان تمام ظالموں کے ظالمانہ پنجے کو اس قدر توڑ دے کہ وہ اس کے بعد تیرے مومن بندوں پر ظلم کرنا تو دور، نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کرنا رب العالمین تو ایمان پر خاتمہ کرنا، توحید کے ساتھ دنیا سے اٹھانا۔ آمین۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوبوا الیہ فاستغفروہ انہ هو البر الرحیم۔ اللهم صل علی محمد۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.